یزیدیت بلندتر صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین امام المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صلوات محمد. برادران عزیز، گزشتہ شب سرزمین ملتان پر جو میں نے گفتگو کی، وہ گفتگو بنیادی طور پر مقام ختم نبوت سے متعلق تھی. ہم جس عہد میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم جس امت کے فرد ہیں، دونوں حیثیتوں سے ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم مقام ختم نبوت کی معرفت رکھیں. ہم کس کی امت میں ہیں؟ نبی خاتم کی امت میں. ہم کس عہد میں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ یہ اس سلسلہ زمان و مکان کا وہ آخری مقطع ہے. کیا کہنے ہیں جناب؟ آخری مقطع جس کے بعد آخرت درپیش ہے، اور آخرت سنور نہیں سکتی جب تک کہ ہم مقام ختم نبوت سے توسل پیدا نہ کریں. قرآن حکیم جو رب کریم کا آخری منشور ہے، یہ قرآن حکیم از اول تا آخر ایسی صنعت میں نازل ہوا ہے. اس جملے کو محفوظ رکھ لیجئے گا اور غور کیجئے گا. یہ قرآن حکیم ایسی صنعت میں نازل ہوا ہے کہ کوئی قرآن حکیم
پر غور کرنے والا، کوئی قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والا مقام ختم نبوت سے بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا۔ توجہ رہے اس نقطے پر۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی قرآن کو حاصل کر لے اور محمد سے بے نیاز ہو جائے۔ نہ کل یہ ممکن تھا، نہ آج یہ ممکن ہے، نہ مستقبل میں یہ ممکن ہو سکے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ ایک اور بلند تر صلوات پڑھ۔ قرآن حکیم کل لسانی اور ادبی نقطہ نظر سے تھوڑی سی گفتگو ہوئی تمہید کے طور پر۔ قرآن حکیم بہت تہدار ہے، اس کی تہداری کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کے عمق کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کے فراز کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ قرآن حکیم خالق متعال کا کلام ہے۔ تقریب ذہن کے لیے میں نے عرض کیا کہ جب ایک انسان کا کلام جب تک کہ اس کی شخصیت سامنے نہ ہو قابل فہم نہیں ہوتا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق متعال کا کلام ہمارے لیے مفہوم ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، اس کی فہم اور اس کے ترجمے اور اس کی ترجمانی اور اس کی تعبیر اور اس کی تفسیر اور اس کی تعویل کا ہم جیسے افراد حق ادا کر دیں؟ ممکن نہیں ہے۔ لازم ہے کہ ہم ذات متعال کے سراغ میں بھی کچھ سفر اختیار کریں، روحانی سفر، عقلی سفر، ذہنی سفر، وجودی سفر۔ یہ صرف ان دو قدموں سے سفر نہیں ہوگا، انسان کو اپنے پورے وجود سے سفر کرنا ہوگا۔ یہ اعتلاء وجود، یہ ارتفاع وجود، یہ وجودی بلندی، یہ وجودی ارتقاء، یہ وجودی تکامل ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے جب تک کہ نقوش قدم مصطفیٰ سامنے نہ ہو۔ ممکن نہیں۔ اسی لیے دیکھیے، میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، آپ مجھے کسی مکتب فکر سے جوڑ کر سننے کی کوشش نہ کیجیے۔ میں ایک طالب علم ہوں، تحقیق کرتا ہوں، جستجو کرتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں اور آزادانہ طور پر مطالعہ کرتا ہوں۔ میں سب کو پڑھتا ہوں، میں نے کبھی اپنے کو ایک مکتب فکر سے وابستہ نہیں رکھا، ایک مکتب فکر میں خود کو محدود نہیں رکھا۔ مشرق کا لٹریچر ہو یا مغرب کا لٹریچر، گوروں کی لکھی ہوئی کتابیں ہو یا کالوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہوں، مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہوں یا غیر مسلموں کی لکھی ہوئی کتابیں ہوں، سب کچھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ سب سے یہی طالب علمانہ درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے لیے علم کے دروازے بند نہ کریں۔ علم کے دروازے بند نہ کریں، سب کچھ پڑھیں۔ رب اکبر نے آپ کے وجود خاکی میں ایک شمع نوری بھی روشن فرمائی ہے، ایک نوری اور نورانی شمع ہر پیکر خاکی میں روشن فرمائی ہے۔ پروردگار عالم نے
جو آپ کی عقل ہے. کیا کہنا ہے؟ عقل. پروردگار نے انسان کو عقل دے کر پیدا کیا ہے، اور پروردگار کوئی کام عبث نہیں کرتا. اگر ہمیں اور آپ کو عقل کی ضرورت نہیں تھی تو عقل دی کیوں؟ اور اگر عقل دی ہے تو اس کا مطلب اس کی ضرورت ہے، اور اگر ضرورت ہے تو ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے. عقل کہاں استعمال ہوگی؟ عقل اسی لیے دی گئی ہے کہ تمہارے چہرے پہ 2 آنکھیں ہیں، تمہیں حواس خمسہ کی دولت سے ہم نے دولت مند بنایا ہے، تمہیں حواس خمسہ باطنی کی ثروت سے ثروت مند بنایا. یہ حواس خمسہ ظاہری، یہ حواس خمسہ باطنی، یہ سامعہ، یہ باصرہ، یہ شامہ، یہ ذائقہ، یہ لامسہ، یہ حس مشترک، یہ قوت متخیلہ، یہ قوت واہمہ، یہ قوت ذاکرہ، یہ قوت حافظہ، یہ سب چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں. 5 ظاہری حواس دیے ہیں، 5 باطنی حواس دیے ہیں. جتنی تہدار ہم نے کائنات بنائی ہے اتنی ہی تہدار تمہاری شخصیت بنائی ہے. یہ کائنات جتنی تہدار ہے، شخصیت انسانی بھی اتنی ہی تہدار ہے، اور جتنی قسمیں کائنات میں اشیاء کی ہیں اتنی ہی سطحیں ہمارے شعور و ادراک کی ہیں. یہ سب اس لیے عطا کیا ہے کہ علم کے دروازے کھلے ہوئے. یہ 5 حواس سے خمسہ، یہ خود 5 علم کے دروازے ہیں. یہ 5 حواس سے خمسہ، یہ 5 علم کے دروازے ہیں. سب کچھ تمہارے سامنے آئے گا، اس کے بعد اس میں صحیح و غلط کا فیصلہ کرنا عقل کا کام ہے. عقل اس لیے دی ہے. اس لیے جب پروردگار عالم نے حواس خمسہ دے کر تمام کائنات کے مطالعے کے لیے دروازے کھول دیے تو ہم لکھی ہوئی کتابوں پہ پہرے کیوں لگائیں کہ یہ پڑھیں گے اور وہ نہیں پڑھیں گے، ان علماء کی کتابیں پڑھیں گے، ان علماء کی کتابیں نہیں پڑھیں گے؟ نہیں، یہ درست نہیں ہے. سب کچھ پڑھیے. اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، یہ عقل فیصلہ کرے گی کہ کیا صحیح ہے، کیا صحیح نہیں ہے. اب جو معروضات میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں وہ غور سے سماعت فرمائیں. آپ کی عقل فیصلہ کرے گی کہ میں صحیح عرض کر رہا ہوں یا غلط عرض کر رہا ہوں. قرآن حکیم بہت تہدار کتاب ہے، اس کے عمق و فراز کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ خالق متعال کا کلام ہے. ادبی اور لسانیاتی اعتبار سے بھی یہ کلام بہت ہی پیچیدہ اور تہدار ہے، سہل ہونے کے باوجود. قرآن سہل بھی ہے، اس کے باوجود دشوار ہے. قرآن سلیس ہے، اس کے ساتھ ساتھ بلیغ ہے. قرآن میں محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں. اس لیے قرآن مجید کا سمجھنا چندہ آسان نہیں ہے. الفاظ کی نسیج، الفاظ کی ترکیب، الفاظ اور جملوں کی ساخت بھی قابل غور ہے، اس کے مضامین بھی قابل غور ہیں. اور اس کے الفاظ اور مضامین دونوں مل کر یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ تنہا قرآن کافی نہیں ہے جب تک کہ مصطفیٰ ساتھ میں نہ ہو. تنہا قرآن کافی نہیں ہے جب تک کہ مصطفیٰ ساتھ نہ ہو. توجہ رکھ، یہ جملہ مبہم نہ رہ جائے اس لیے ذرا سی وضاحت کر دوں. یہ بنیادی پیغام ہے، یاد رکھیے. 2 دفتیوں کے درمیان قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی. یہ کلام منزل من اللہ ہے. یہ کلام آخری پیغام ہے رب اکبر کا، آخری منشور ہے. یہی نسخہ کیمیائے سعادت ہے. لیکن یہ 2 دفتیوں کے درمیان جو قرآن ہے
یہ آیات الہی کا مجموعہ، یہ الفاظ کا مجموعہ، یہ صامت ہے، یہ خاموش ہے، یہ خاموش ہے، صامت ہے، اور ایسا خاموش ہے کہ اس پہ تیر بارانی بھی کی جاتی ہے تو آہ نہیں سنائی دیتی، اسے نیزے پہ بھی اٹھا لیا جاتا ہے تو یہ آہ نہیں کرتا۔ کوئی متقی انسان اپنے سینے سے لگاتا ہے تو بھی قرآن اس کے سینے سے لگ جاتا ہے، کوئی فاسق انسان اسے اپنی سپر بنا لیتا ہے۔ تب بھی یہ خاموش رہتا ہے۔ یہ قرآن اپنی مدافعت نہیں کرتا، تاریخ آپ کے سامنے، روزمرہ کا تجربہ آپ کے سامنے ہے، مگر قرآن مجید کی جھوٹی قسمیں کھانے والے لوگ نہیں ہیں، کھاتے ہیں، آج کے دور میں بھی ہیں۔ عام آدمی، کبھی کبھی ضعیف الاعتقاد انسان قرآن مجید کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، معذب ہوتا ہے، اس میں عذاب نازل ہوتا ہے، لیکن وہ بعد کی بات ہے۔ عذاب نازل ہوتا ہے، عذاب نازل ہو کر رہے گا، لیکن بعد میں قرآن مجید کو فاسق و فاجر انسان اپنی سپر بنا لیتا ہے۔ ایک معمولی انسان بھی، صاحب اقتدار لوگوں نے بھی یہ کام کیا۔ یہ تاریخ ہے، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ دو دفتیوں کے درمیان قرآن مکمل کلام الہی ہونے کے باوجود یہ قرآن صامت ہے، یہ خاموش ہے، یہ خاموش ہے، یہ صامت ہے، یہ کافی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی زبان ناطق موجود نہ ہو۔ وہ ذات گرامی مصطفیٰ ہے، وہ ذات گرامی مصطفیٰ ہے، وہ صاحب مقام ختم نبوت ہے۔ اس سے بے اعتنائی ممکن نہیں ہے، اس سے بے نیازی ممکن نہیں ہے، اس ذات گرامی سے استغنا ممکن نہیں ہے۔ مسلمان زوال کا شکار اسی لیے ہوا کہ اس نے مصطفیٰ کو چھوڑ کر یہ سمجھ لیا کہ قرآن کافی ہے۔ سنو، مسلمانوں کا زوال کب سے شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا، کیوں شروع ہوا؟ مسلمان کا زوال اسی لمحے سے شروع ہو گیا جب مسلمان نے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، قرآن کو اٹھا لیا۔ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ۔ قرآن مجید حق کا کلام ہے، خالق متعال ہے۔ اگر قرآن مجید کافی ہوتا تو جس طرح عقل ہر بشر کے اندر موجود ہے، نور عقل اللہ نے سب کو تقسیم کیا یا نہیں؟ سب کو تقسیم کیا۔ اس نور عقل کے ساتھ پروردگار عالم قرآن بھی ہر سینے پہ نازل فرما دیتا۔ ہر انسان کے اوپر قرآن نازل ہو جاتا۔ خدا قادر متعال ہے، خالق متعال ہے، ہر انسان پر قرآن نازل ہو جاتا۔ گویا دو صورتیں ہوتی، یعنی ہر انسان نبی ہوتا، پھر انسان نہ ہوتا، نبیوں ہی کا معاشرہ ہوتا۔ سنیے پیچیدگیاں کتنی بڑھتی ہیں۔ علم کلام کی کتابوں میں ایک بڑی اہم بحث ہے، اور وہ بحث نبوت کی بحث ہے۔ توحید کی بحث کے بعد
سب سے اہم بحث نبوت کی. ایک صلوات پڑھ دیجیے توحید کی بہت اہم بحث ہے. سب سے اہم بحث تو توحید ہی کی. اصل الاصول توحید ہے. انسان کا منتہائے کمال یہ ہے کہ وہ حقیقت توحید کو دریافت کر لے. ہماری آپ کی غرض خلقت یہ ہے، غایت یہ ہے، غرض یہ ہے کہ ہم حقیقت توحید کو دریافت کر لیں. اور حقیقت توحید کے معنی کیا ہیں؟ صرف عقلی طور پہ یہ سمجھ لینا کہ اللہ ہے اور ایک ہے کافی نہیں ہے. توحید کے معنی ہیں خود کو توحید کے سانچے میں ڈھال لینا، اپنے وجود کو توحید کے سانچے میں ڈھال لینا. اسی کا نام ہے اعتلاء نفس، اسی کا نام ہے ارتفاع نفس. جو سفر وجودی طے کرنا ہے وہ سفر یہی ہے. یہ سفر، یہ ہجرت ہے شہر انا سے شہر توحید تک. ہمیں اور آپ کو جو وجودی سفر کرنا ہے وہ سفر کون سا سفر ہے؟ شہر انا سے شہر توحید تک کا سفر. یہ سفر طے کرنا ہے، اس لیے حقیقت توحید کو منکشف ہونا ہے. حقیقت توحید کو پروردگار نے ہر ذہن پہ منکشف کیوں نہیں فرما دیا؟ کتنا اہم سوال ہے. منکشف کیا مگر اجمالاً. ہر شے سے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے، درست ہے کہ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ الْوَاحِدُ یا تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدُ. ہر چیز میں، ہر شے میں ایک آیت موجود ہے، ایک نشانی موجود ہے، ایک دلیل موجود ہے، ایک برہان موجود ہے. اور وہ برہان یہ ہے کہ وہ ذات حق ایک ہے، یکتا و یگانہ ہے. ہر شے میں یہ دلیل موجود ہے، ہر شے میں یہ اشارہ موجود ہے. صحرا کے ہر ذرے میں یہ اشارہ موجود ہے، سمندروں کے ہر قطرے میں یہ اشارہ موجود ہے، ہماری ہر سانس میں یہ اشارہ موجود ہے. ہر چیز میں موجود ہے یہ اشارہ کہ وہ ذات باری ہے اور ایک ہے. اس کے باوجود نبیوں کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ توجہ ہے. یہ مسئلہ علم کلام میں معمولی نہیں ہے، توحید سے بھی جڑا ہوا ہے، نبوت سے بھی. ہندوستان میں ایک جگہ ایک جلسہ تھا، اور اس جلسہ تھا حقوق بشر سے متعلق. لیکن ایک غیر مسلم مقرر نے آنے کے بعد اپنے وقت کا استعمال یوں کیا کہ شروع کے 15 منٹ انہوں نے اپنے مذہب کی تبلیغ میں صرف کیے. اور انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں، تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ ذرہ ذرہ رسول اللہ. یہ کلام ایک اعتبار سے حق ہے لیکن مراد باطل ہے. ذرہ ذرہ رسول اللہ نہیں ہو سکتا. وہ کہنا یہی چاہتے تھے کہ ذرے ذرے میں خدا کی وحدانیت پر دلیل موجود ہے. لیکن جب وہ گفتگو کر چکے تو میں نے جواباً عرض کیا، میں نے کہا آپ نے بڑی اچھی بات کہی، ذرہ ذرہ رسول اللہ ہے، یعنی کائنات کی ہر شے رسول اللہ ہے، تو ہر انسان بھی رسول اللہ ہوگا. تو آپ اصلاح کس کے لیے لے کے آئے ہیں؟
یہ اصلاحی تحریک کس کے لیے ہے؟ یہ حقوق پامال کون کر رہا ہے؟ ایک رسول اللہ دوسرے رسول اللہ کے حقوق پامال کر رہا ہے۔ یہ اصلاحی تحریکیں یہ آپ کس لیے برپا کیے ہوئے ہیں؟ یہ کس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ رحم مادر میں بچیوں کو ذبح نہ کرو، قتل نہ کرو؟ یا آپ کس سے کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے حقوق ادا کرو؟ یا آپ کس سے کہہ رہے ہیں کہ حقوق بشر پامال نہ کرو؟ جب سب رسول اللہ ہیں، ذرہ ذرہ رسول اللہ ہے، تو تبلیغ کی ضرورت کس کو کس سے ہے؟ توجہ ہے؟ مغالطے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ مغالطے کیسے پیدا؟ پورا مکتب فکر ہے ویدانت، برہمنیت۔ برہمنیت وہ مکتب فکر ہے جو توحید کی قائل ہے، خالق کی قائل ہے، نبوت کے منکر ہے۔ وہ کہتی ہے نبوت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے کہ براہ راست ہمارا رشتہ خالق سے ہے۔ مجھے خوف ہے کہ مسلمان کہیں برہمنیت کی طرف نہ چلا جائے۔ یہ براہ راست خدا سے رشتہ رکھنا تو برہمنیت کی بھی آواز ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر ذرہ خدا سے جڑا ہوا ہے، تو ہمیں کسی نبی کی درمیان میں ضرورت نہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں کو کئی مرحلے میں سمجھا سکتا ہوں، دلائل عرض کر سکتا ہوں، لیکن ایک چھوٹا سا جملہ یہ یاد رہ جائے تب بھی کافی ہوگا۔ وہ خالق متعال ہے، جب وہ اپنا پیغام بھیجنے کے لیے نبی کی ضرورت محسوس کرتا ہے، تو ہم مخلوق ہو کر اپنی درخواستیں بھیجنے کے لیے وسیلے کا انکار کیسے کر دیں؟ توجہ، آج جائیے آئیے علم کلام پڑھی، علم کلام، اسلامی علم کلام۔ متکلمین نے، علماء نے، فقہاء نے بحثیں کی ہیں یا نہیں کی ہیں؟ توحید کی بحث میں ایک نظریہ برہمنیت کا ہے۔ برہمن وہ ہے، برہمنیت یہ ہے کہ جو ویدانت کے قائل ہیں، مختلف مکاتب فکر ہیں ان کے، وہ توحید کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک حقیقت موجود ہے جو نراکار ہے، یعنی اس کی کوئی شکل نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، زمان و زمانیات سے منزہ، مکان و مکانیات سے منزہ، جسم و جسمانیات سے منزہ، وہ مادی نہیں ہے۔ یہ سب وہ خود کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ ہے ذات متعال، وہ حقیقت ہے، لیکن کہتے ہیں نبوت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سب کچھ اس نے خلق فرمایا ہے، اور جب سب کچھ خلق فرمایا ہے، ہر چیز دلیل وجود باری تعالی ہے، تو پھر نبی کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہے ان کی دلیل۔ آج مسلمان کہتا ہے کہ اللہ، بعض مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی خالق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، ہمیں پیدا اس نے کیا، ہمیں جواب اس کے سامنے دینا ہوگا، روز محشر حساب اس کے سامنے دینا ہوگا، اور قرآن مجید کی شکل میں اللہ نے اپنا پیغام بھیج دیا، اب ہمیں نبوت کی کیا ضرورت؟ اس میں اور اس میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ وہ ابتداءً نبوت کی ضرورت کے منکر ہیں، آپ انتہاءً نبوت کی ضرورت کے منکر۔ نہ وہ نظریہ درست ہے، نہ یہ نظریہ درست ہے۔ خدا نہ کرے مستقبل کا مورخ یہ لکھے کہ وہ قدیم برہمنیت ہے، یہ جدید برہمنیت۔ کل بھی نبی کی ضرورت تھی، آج بھی نبی کی ضرورت ہے، کل بھی نبی کی ضرورت ہوگی، حشر میں بھی نبی کی ضرورت ہوگی۔ اور بھول نہ جائیں، حساب خدا کو نہیں دینا ہے، محمد کو دینا ہے۔
بیٹھیں، مغالطے میں مبتلا نہ ہو جائیں. اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے. اللہ مالک یوم الدین ہے، مالک یوم الدین ہے اللہ، حاکم یوم الدین ہے محمد. بغیر دلیل کچھ نہیں عرض کرتا. مثال سے سمجھا دوں پہلے. آپ کا یہ ملک ہے، ویسے تو ملک عوام کی ملکیت تو سمجھتے ہیں آپ، حالانکہ اس سے بڑا شرک نہیں ہے. مسلمان علماء، مسلمان دانشور، فرزندان توحید پاکستان کا مالک کسے سمجھتے ہیں؟ پاکستانی عوام کو. اس سے بڑی بت پرستی کیا ہوگی؟ اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ یعنی کتنے بتوں کے قائل ہیں آپ؟ بھائی ارض پاکستان ارض خدا ہے، مالک اس کا کون ہے؟ خدا. تمام کائنات کا مالک خدا ہے. مگر بہرحال آپ نے جو سیاسی نظریے بنا رکھے ہیں، چونکہ آپ کو قرآن سے تو کوئی سیاسی نظریہ ملا نہیں، آپ کو قرآن مجید سے کوئی تھیوری آف گورننس تو ملی نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید نے نہیں دیا، قرآن مجید نے واضح نظریہ حکومت دیا ہے، قرآن مجید نے واضح نظام حکومت دیا ہے. مگر یہ مسلمان کہتے ہوئے نہیں تھکتا کہ قرآن نے کوئی واضح نظریہ حکومت نہیں دیا، قرآن مجید نے کوئی واضح نظام حکومت نہیں دیا. اور نتیجہ یہ ہے کہ جو نظام حکومت بنا لے اپنے مشورے سے وہی درست ہے. بات درمیان میں آ گئی تو عرض کر کے گزر جاؤں، حالانکہ اس پر میں کسی اور جگہ مفصل 3 دن 4 دن تقریر کر چکا ہوں، لیکن یہ جملہ اب یہاں بھی آ گیا تو موضوع سے بھی مربوط ہے اور آ بھی گیا ہے زبان پہ، تو عرض کروں. ایک طرف مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اسلام مکمل مذہب ہے. مسلمان علماء کیا کہتے ہیں؟ اسلام سب سے مکمل مذہب. اسلام نے زندگی کے ہر شعبے کو روشن کیا، اسلام نے انسانی زندگی اور کائنات کے ہر مسئلے کو حل کیا. کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ اقتصادی مسائل پر اسلام نے روشنی ڈالی یا نہیں؟ عائلی زندگی پہ اسلام نے روشنی ڈالی یا نہیں؟ اعتقادات سے لے کر اصول دین سے لے کر فروع دین تک، عبادات سے لے کر معاملات تک، روحانیات سے لے کر اخلاقیات تک، ہر مسئلے پر قرآن نے روشنی ڈالی، اسلام نے روشنی ڈالی. یہ سب کہتے ہیں، اسی لیے درپے ہیں کہ بینک غیر سودی قائم ہونا چاہیے، بازار اسلامی ہونا چاہیے. ارے بازار اسلامی ہونا چاہیے، بینک اسلامی ہونا چاہیے، حکومت غیر اسلامی ہونی چاہیے. جب یہ سوال آتا ہے کہ حکومت کا نظریہ قرآن نے پیش کیا یا نہیں، تو جواب دیتے ہیں قرآن مجید نے کوئی واضح نظریہ حکومت پیش نہیں کیا. الامان الحفیظ. قرآن مجید نے سب کچھ پیش کیا، کوئی نظریہ حکومت پیش نہیں کیا، کوئی نظام حکومت پیش نہیں کیا. ہم پر آپ پر چھوڑ دیا، جیسے سر جوڑ کے حکومت قائم کر لو ٹھیک ہے، ہم پہ چھوڑ دیا. یہی تو نظریہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے کوئی واضح نظریہ حکومت پیش نہیں کیا، کوئی واضح نظام حکومت پیش نہیں کیا. میں ذرا سا دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ہر مسلمان غور کرے. ایک طرف یہ بیان کہ اسلام نے زندگی کا مکمل نظام دیا ہے، اور ایک طرف یہ بیان کہ اسلام نے کوئی واضح نظریہ حکومت پیش نہیں کیا. دونوں میں کوئی تضاد ہے یا نہیں؟ دونوں میں کوئی ٹکراؤ ہے یا نہیں؟ دونوں میں کوئی منطقی ربط ہے؟ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے کو اسلام نے روشن کیا، اور سچ ہے کیا ہے. کھانے پینے کے آداب سے لے کر، سونے جاگنے کے آداب سے لے کر، چلنے پھرنے کے آداب تک، قدم قدم کی تہذیب سکھائی ہے اسلام. بیت الخلاء جاؤ تو پہلے بایاں پاؤں رکھو،
بیت الخلاء سے نکلو تو پہلے داہنا پاؤں باہر نکل، مسجد میں جاؤ تو پہلے داہنا پاؤں رکھو قدم مسجد میں، مسجد سے نکلو تو اس طرح نکلو، مسجد میں داخل وقت یہ دعا پڑھو، مسجد سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھو، سونے کے لیے بستر پہ لیٹو تو یہ دعا پڑھو، جاگو بیدار ہو تو یہ دعا پڑھو۔ زندگی کے ہر شعبے پہ اسلام نے روشنی ڈالی، اور حکومت اتنا بڑا مسئلہ معاشرے انسانی کا ہے، اس پر روشنی نہیں ڈالی، اور پھر بھی مکمل مذہب ہے۔ زندگی کا کون سا شعبہ ہے جو حکومت کے دائرے اثر سے خارج ہوتا ہے؟ کون سا شعبہ ہے؟ آپ اپنا مکان بنانا چاہتے ہیں، چھوٹا سا زمین خریدتے ہیں، کہیں حکومت کا قدم درمیان میں آتا ہے کہ نہیں؟ زمین خرید لیتے ہیں، نقشہ بنا کے مکان بنانا چاہتے ہیں، پیسہ آپ کا، زمین آپ کی، نقشہ آپ کا، رہنا آپ کو ہے، کہیں حکومت مداخلت کرتی ہے نہیں کرتی ہے؟ نقشہ منظور کرانا ہوتا ہے، کس سے؟ یہ کون ہوتی ہے حکومت؟ کیا چیز ہے؟ آپ بازار میں بیٹھ کر حلال روزی کمانا چاہتے ہیں، آپ کسی ملک سے کوئی سامان وارد کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی ملک کو کوئی سامان خارج کرنا چاہتے ہیں، یہ درآمدات و برآمدات، یہ امپورٹ اور ایکسپورٹ، اس میں کہیں حکومت کا قدم آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ آپ کہیں اپنا سرمایہ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، وہاں کہیں حکومت کا قدم درمیان میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ میں چند مثالیں دے رہا ہوں، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، انفرادی زندگی سے لے کر عائلی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک، جہاں حکومت کا اثر اور عمل دخل نہ ہو۔ ایک طرف اسلام زندگی کے ہر شعبے کو منور کر رہا ہے، اور ایک طرف اسلام کے بارے میں یہ نظریہ کہ اسلام نے اور قرآن نے کوئی واضح نظریہ حکومت اور کوئی نظام حکومت پیش نہیں کیا، یہ تضاد فکر ہے، یہ تضاد فکر ہے۔ اسلام نے واضح نظریہ حکومت پیش کیا ہے، اسلام نے واضح نظام حکومت پیش کیا ہے۔ آج میرا یہ موضوع نہیں تھا، درمیان میں جملہ آ گیا تو عرض کر رہا ہوں، اور اس لیے ایک جملہ کہہ کے جاتا ہوں، اسے سوچتے رہیے گا کہ اسلام نے، قرآن نے جو نظریہ حکومت اور نظام حکومت پیش کیا ہے، اس نظریے کا نام ہے نظریہ ولایت، اور اس نظام کا نام ہے نظام ولایت۔ سورہ مبارکہ مائدہ کے تعلق سے میں نے غالباً یہ جملہ کہا تھا، سورہ مائدہ پڑھ لیجئے، کس قدر تفصیل سے احکام ولایت ہے، اور پورے قرآن مجید میں احکام ولایت کو کس تفصیل سے پیش کیا گیا ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ نظریہ حکومت قرآن نے واضح طور پر پیش کیا ہے، بلکہ تفصیل سے پیش کیا ہے۔ نظام حکومت نہ صرف یہ کہ واضح طور پر پیش کیا ہے، بلکہ تفصیل سے پیش کیا ہے۔ یہ جملہ حیدرآباد سندھ میں کہہ کر آ رہا ہوں، ہر مسلمان نوجوان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دریافت کرے کہ اسلام اور قرآن کا نظریہ حکومت کیا ہے۔ جیسے آپ کے تمام حقوق ہیں، یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بچوں کو بتائیے، جوانوں کو بتائیے، لوگوں کو بتائیے، عورتوں کو بتائیے، ناخواندہ عوام کو بھی جا کر بتائیے، سمجھائیے، ان میں اویئرنیس پیدا کیجئے، بیداری پیدا کیجئے، شعور پیدا کیجئے کہ ان کے اندر اپنے بنیادی حقوق کا شعور پیدا ہو۔ اسی طرح میں کہہ رہا ہوں، ہر مسلمان بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کا نظریہ حکومت کیا ہے، قرآن کا نظام حکومت کیا ہے۔ پولیٹیکل سائنس کی جتنی کتابیں مسلم ممالک میں پڑھائی جائیں، ان میں واضح طور پر ہونا چاہیے قرآن کا نظریہ حکومت کیا ہے۔ اس میں ارسطو کی پالیٹی سے لے کر، اس میں جناب والا مغرب کے تمام مفکرین سے لے کر مشرق کے تمام مفکرین کے اقوال و نظریات تو ہیں، مگر نہیں ہے تو قرآن کا نظریہ۔ میکیاویلی کا نظریہ سیاست ہے، نہیں ہے تو قرآن کا نظریہ۔ سب کے نظریات آپ پڑھاتے ہیں، اور پھر
مستزاد یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن نے کوئی نظریہ حکومت پیش ہی نہیں کیا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے جو نظریہ حکومت بنایا وہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ اسے قرآن کی طرف منسوب کر سکیں۔ آپ اسے قرآن کی طرف مستند و منسوب نہیں کر سکتے۔ آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ قرآن کا نظریہ ہے، اس لیے آپ کہتے ہیں قرآن نے کوئی نظریہ پیش نہیں کیا۔ اگر اس مسئلے کو بھی دیکھ لیجئے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی کہ قرآن مجید اگر کافی ہوتا تو اتنا بڑا مغالطہ پیدا نہ ہوتا۔ اگر قرآن مجید کافی ہوتا تو اتنا بڑا مغالطہ پیدا نہ ہوتا۔ قرآن ہاتھوں میں اٹھا کر سینے سے لگا کر نیزے پہ چڑھا کر ہر طرح مسلمان نے قرآن کے ساتھ ظلم کیا، بے انصافی کی، اور یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ صرف اس لیے ممکن ہوا کہ قرآن کو مصطفیٰ سے جدا کر دیا۔ قرآن کو لے لیا اور کہہ دیا ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ بحث نہیں کرتا کس نے کہا، کب کہا، کیا کہا۔ اگر تاریخ میں کہیں بھی کوئی ایک جملہ موجود ہے، کسی نے بھی اگر پیغمبر کے روبرو کہا پیغمبر اگر کچھ دینا چاہ رہے ہیں، پیغمبر اگر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پیغمبر اگر کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں تو پیغمبر ہیں۔ پیغمبر ہیں، برہمنیت تو نہیں ہے نا، اسلام ہے۔ اب مجھے خط فاصل تلاش کرنا پڑے گا اس اسلام میں اور برہمنیت میں۔ اس اسلام میں اور برہمنیت میں۔ یہ برہمنیت کا عقیدہ ہے کہ نبوت کی ضرورت نہیں ہے، نبوت کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے یا ترقی یافتہ شکل۔ یہ برہمنیت کی یا بگڑی ہوئی شکل ہے یا ترقی یافتہ شکل کہ اچھا ٹھیک ہے نبی کے طور پر آپ آ گئے، ہم نے 23 برس برداشت کر لیا، اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، اب قرآن کافی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو تلخ ہو یہ جملے، کسی کو ناگوار گزرے، مگر یہ سچائی ہے۔ یہ بحث ہم مقام ختم نبوت سے بحث کر رہے ہیں، اور جب مقام ختم نبوت سے بحث ہوگی تو اصل نبوت سے بحث ہوگی۔ پہلے نبوت سے بحث ہوگی، پھر ختم نبوت سے بحث ہوگی۔ اس وقت انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نبوت سے آشنا نہیں ہے۔ توجہ رکھیے، ایک بات اور عرض کرتا چلوں۔ کچھ عرصہ قبل مسلمانوں کا تو مزاج ہے، معلوم ہے نا آپ کو، ہر بات پہ احتجاج شروع کر دیتے ہیں، چاہے احتجاج کا موقع ہو یا نہ ہو۔ ایک عجب ذہنیت پیدا ہو گئی ہے، اور احتجاج کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ احتجاج سڑکوں پہ نکل کے حکومت اور عوام کی املاک کو نقصان پہنچا کے نہیں ہوتا ہے۔ یہ احتجاج نہیں ہے، کم سے کم مسلمان ملت کو ایک خاص سلیقہ ہونا چاہیے اپنی بات کہنے کا۔ مسلمان کو ایک خاص ادب ہونا چاہیے، خاص شائستگی ہونی چاہیے، ایک خاص سلیقہ ہونا چاہیے کہ اپنا موقف رکھ سکیں دنیا کے سامنے، اپنی بات کہہ سکیں، غلط کو غلط ٹھہرا سکیں، سچ کو سچ کہہ سکیں، جھوٹ کو جھوٹ کہہ سکیں۔ یہ قوت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ روحانی قوت نہ پیدا ہو جائے جو مباہلے سے الہام لیتی ہو۔
سر میدان سرنگوں کر دینا، یہ روحانی قوت مباہلے سے آتی ہے۔ جہاں کردار بلند ہوتا ہے ایمان بلند ہوتا ہے۔ مسلمان افسوس ہے کہ مباہلے سے بھی واقف نہیں۔ مسلمان کتابوں میں تاریخوں میں مباہلے کا واقعہ روا روی میں لکھا ہوا ہے۔ یہاں تک غفلت ہے اس واقعے سے کہ صحیح سن نہیں معلوم ہے کہ سن 9 ہجری میں واقعہ ہوا تھا یا سن 10 ہجری میں ہوا تھا، کس مہینے میں ہوا تھا، کب ہوا تھا۔ حالانکہ تمام مسلمانوں کو واقعہ مباہلہ کو روز عید کے طور پر منانا چاہیے، اس لیے کہ یہ توحید کی فتح ہے تثلیث پر۔ مباہلہ توحید کی فتح ہے تثلیث پر، مباہلہ محمد کی فتح ہے باطل پر، مباہلہ مسلمانوں کی فتح ہے مسیحیوں پر، مباہلہ فتح توحید و وحدانیت ہے شرک و کفر پر۔ اتنی بڑی عید کو مسلمانوں نے بھلا دیا صرف چند ہستیوں سے حسد کی بنا پر۔ درمیان میں باتیں آتی چلی جا رہی ہیں، میں تو صرف عرض کر رہا ہوں کہ اس کے لیے سلیقہ چاہیے۔ ہر چیز پر احتجاج شروع کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ دہلی میں میں تھا، کچھ لوگ آ گئے، اخبار والے بھی تھے، الیکٹرانک میڈیا بھی اور پرنٹ میڈیا بھی اور کچھ لوگ بھی، اور یہ میڈیا بھی عجیب چیز ہے۔ میرا جملہ شاید آپ لوگوں کے کانوں تک پہنچ چکا، آپ کی سماعت تک پہنچ چکا۔ امریکہ میں کسی نے مجھ سے پوچھا کہ جناب آپ کا جرنلزم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا اسلام نے غیبت کو حرام قرار دیا تھا، آپ نے اسے انڈسٹری بنا دیا ہے۔ اسلام نے غیبت کو حرام قرار دیا تھا، آپ نے اسے انڈسٹری بنا دیا۔ بہرحال یہ جرنلزم یہ آ گئے، یعنی آج کل جہاں فتنہ نہ پیدا ہوتا ہو وہاں جرنلزم کی برکت سے فتنہ پیدا ہو جائے۔ جہاں ارے بھئی نئے سیاق و سباق میں الفاظ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ آپ تو شاعر ہیں، شاعر تو خوب جانتا ہے کہ کس طرح استعارہ سازی ہوتی ہے۔ میں نے لفظ برکت استعمال کر دیا تو کیا برا کیا۔ ہمارے بہت سے جوان، ہمارے معصوم بستیوں کے معصوم جوان و بچے بہت سے گناہوں سے واقف نہیں تھے کہ گناہ کرتے کیسے ہیں، بہت سے گناہوں کے نام سے واقف نہیں تھے۔ یہ آپ کی کرائم رپورٹنگ، یہ آپ کا جرنلزم، اس نے آنے کے بعد ہمارے بچوں کو گناہوں سے آشنا کر دیا، گناہ کرنے کے طریقے سکھا دیے۔ بہرحال تو یہ لوگ آ گئے میرے پاس اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ کا بیان چاہیے۔ میں نے کہا کس چیز پہ بیان چاہیے؟ کہا وہ امریکہ میں سپریم کورٹ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجسمہ بنا۔ امریکہ کے سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں حضور کا ایک مجسمہ بنایا گیا ہے اور یہ حضور کی توہین ہے، اس لیے ہم سب احتجاج کر رہے ہیں۔ میں اس فکر میں مبتلا ہو گیا کہ اگر توہین کا ارادہ ہوتا تو سپریم کورٹ کی عمارت میں کیوں مجسمہ بنایا جاتا؟ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجسمہ بنانا چاہیے، ہرگز نہیں، نہ میں امریکہ سے بہت خوش ہوں، ہرگز نہیں۔ آپ کے ملک میں رہ کے بھی یہ کر رہا ہوں، ڈر نہیں رہا ہوں۔ میں امریکہ سے خوش نہیں ہوں، نہ خوش تھا نہ ہوں، جب تک کہ ان کا موقف و مسلک بدل نہ جائے۔
میں ان سے خوش نہیں ہوں. اور نہ مجسمہ سازی کے جواز کی بات ہو رہی ہے، نہیں، بات ایک واقعے کی ہے کہ وہ جن کے یہاں مجسمہ سازی جائز ہے، وہ اپنی شریعت کے مطابق، اپنے قانون کے مطابق انہوں نے حضور کا ایک مجسمہ بنایا. کہاں بنایا؟ سپریم کورٹ میں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ توہین کے لیے بنایا اور بس احتجاج کے لیے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا میں کوئی بیان نہیں دوں گا جب تک میں تحقیق نہ کر لوں. اتفاق سے اس کے چند ہی ہفتے بعد مجھے امریکہ جانے کا اتفاق ہوا اور واشنگٹن گیا، اور واشنگٹن میں مشہور اردو کے شاعر باقر زیدی کے گھر قیام ہوا میرا. میں نے پہلی بار ان سے یہ فرمائش کی کہ میں اس مرتبہ آپ کے ملک کی سپریم کورٹ کی بلڈنگ دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے سیر و سیاحت کا اتنا ذوق نہیں ہے. آپ جتنا خوش ذوق مجھے سمجھتے ہیں میں اتنا خوش ذوق نہیں ہوں. میں نے پہلی بار فرمائش کی کہ میں ذرا سیر کروں گا، سیاحت کروں گا، گھوموں پھروں گا، اور میں نے کہا کیمرہ وغیرہ ساتھ میں لے چلیے گا. وہ باقاعدہ ایک گائیڈڈ ٹور جو ہے انتظام کیا گیا. میں گیا تو میں نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں جو مین ہال ہے اور جو تاریخی ہال ہے، اس مین ہال میں کہ جو ہمیشہ استعمال نہیں ہوتا، جب کوئی بہت تاریخی فیصلہ سنایا جاتا ہے تب اس ہال کو سجایا کیا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے. سب سے اونچی کرسی چیف جسٹس آف امریکہ کی ہوتی ہے. اس کے نیچے پھر جو جیوری میں لوگ بیٹھتے ہیں اور جسٹس صاحبان، ان کی کرسیاں ہیں. اس کے نیچے ایک طرف پریسیڈنٹ آف امریکہ کی کرسی ہے، ایک طرف وائس پریسیڈنٹ کی کرسی ہے. یعنی پریسیڈنٹ کی کرسی نیچے ہے، اس سے اوپر جج صاحبان کی ہے، اور سب سے اوپر چیف جسٹس کی. اور اس کے ٹھیک سامنے دیوار پر جو ہیں وہ نقش ابھارے گئے ہیں. ایک حموربی کا ہے، ایک جناب موسیٰ کا ہے، ایک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، اور اس کے نیچے لکھا گیا ہے لا گیورز ٹو دی مین کائنڈ. یہ وہاں سپریم کورٹ کی عمارت میں میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا اور شکر خدا ادا کیا کہ انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے عالم بشریت کو قانون عطا کیا ہے. میں مجسمہ سازی کی حمایت میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں انہوں نے یہ اعتراف کیا، یہ تسلیم کیا کہ عالم بشریت کو قانون کس نے دیا؟ موسیٰ نے اور مصطفیٰ نے. اب ہمیں صرف یہ سمجھانا ہے کہ تم سمجھ رہے ہو انہوں نے قانون دیا، نہیں، یہ واسطہ ہے. قانون خدا کا ہے، تبلیغ کرنے والے موسیٰ و مصطفیٰ ہیں. یعنی جو بات سمجھانی ہے وہ نبوت. قانون تو تسلیم کر لیا انہوں نے، حیثیت تسلیم کر لی، اہمیت تسلیم کر لی، افادیت تسلیم کر لی. سمجھ میں کیا چیز نہیں آئی؟ نبوت. وہ انہیں اپنے دور کا ایک ذہین انسان سمجھتے ہیں، یا ایک نابغہ انسان سمجھتے ہیں، ایک جینیس سمجھتے ہیں. جو بھی نظریات ہیں انہوں نے ایک قانون بنا کے دیا. ہمیں اور آپ کو حقیقت نبوت سمجھانی ہے کہ یہ نبی ہیں، انہوں نے جو کچھ دیا اپنی طرف سے نہیں دیا، وہی دیا جو وحی نازل ہوئی. ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. یہ اپنے ہوائے نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو پروردگار کی جانب سے بصورت وحی نازل ہوتا ہے. یہ حقیقت سمجھانی ہے، لیکن یہ سمجھائے گا کون؟ جسے خود پہلے یقین ہو. یہ مسلمان خود ہی رسول کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں کہ ایک ان کی رسول کی حیثیت تھی، ایک ان کی شخصی حیثیت تھی. نبوت وہیں ختم ہو گئی، نبوت وہیں ختم ہو گئی. بات کئی شعبوں میں منقسم ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض باتیں وہ ہیں جن پر غور و فکر و تأمل درکار ہے. اور یہ تمام اختلافات وہ ہیں کہ جو اس لیے پیدا ہوئے کہ آپ نے صرف قرآن اختیار کر لیا، اور قرآن ہے صامت، قرآن خاموش. قرآن، اب میرا جملہ جو پہلا جملہ تھا تقریر کا وہ پھر عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید رب اکبر نے اس صنعت میں نازل کیا ہے
کہ انسان قرآن لے کر مصطفیٰ سے بے نیاز نہ ہو جائے، بلکہ قرآن نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ پروردگار نے قرآن نازل کر کے بتایا کہ دیکھو تمہاری نجات اس میں ہے کہ مصطفیٰ کا دامن تھام لو۔ قرآن کل کا کل تعارف ذات مصطفیٰ کے لیے ہے اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ قرآن نازل اس لیے ہوا ہے کہ ان نقوش قدم کو پہچان لو جن سے صراط مستقیم وجود میں آتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ شروع سے آخر تک قرآن مجید، پہلے بھی مثال دے چکا ہوں، پھر مثال دے رہا ہوں، سورہ مبارکہ حمد پڑھتے ہیں آپ، سورہ مبارکہ حمد میں خدا سے دعا کرتے ہیں۔ کس چیز کی دعا کرتے ہیں؟ پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کیا مدد چاہتے ہیں؟ مدد تجھ تک پہنچنے کا راستہ چاہتے ہیں، صراط مستقیم چاہتے ہیں۔ یہ صراط مستقیم کو کس کے حوالے سے پہچانوایا گیا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے بعد کچھ اصول ہیں، صراط التوحید، صراط العدل، صراط الحکمہ، صراط العلم، صراط الصبر، صراط الرضا۔ یہ اوصاف بیان ہوئے ہیں کہ یہ صراط الذین انعمت علیہم، ان ہستیوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہیں سے بات واضح ہو گئی کہ قرآن نازل ہوا ہے بعض ہستیوں کا تعارف کرانے کے لیے۔ قرآن نازل ہوا ہے بعض ہستیوں کا تعارف کرانے کے لیے۔ ان ہستیوں میں سب سے مرکزی ذات گرامی مصطفیٰ کی ہے، خاتم النبیین۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ مصطفیٰ خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المرسلین، امام المرسلین۔ مصطفیٰ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اور مصطفیٰ کیا، مصطفیٰ کی کسی شے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ مصطفیٰ سے بے نیاز ہو جاؤ گے تو قرآن بھی غیر معتبر ہو جائے گا۔ قرآن ملا کس سے؟ اسی ذات گرامی ہے مصطفیٰ سے۔ قرآن ملا کس سے؟ اسی ذات گرامی ہے مصطفیٰ سے۔ جس دست گرامی سے، جس زبان گرامی سے قرآن ملا ہے، اس ہاتھ کی کوئی چیز رد نہ کرنا، اس زبان کی کوئی چیز رد نہ کرنا۔ اس سے بڑی ناقدری نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی احسان فراموشی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی محسن کشی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی ناقدری نہیں ہو سکتی کہ جس دست مبارک سے قرآن ملا، جس زبان مبارک سے قرآن ملا، اس دست مبارک کی کوئی چیز رد کر دی جائے یا اس زبان مبارک کا کوئی جملہ رد کر دیا جائے۔ اب ہم نے دیکھا، کل ایک جملہ کہا تھا، بس آج بھی تقریر کو گویا تمہید پہ ختم کر رہا ہوں، اصل تقریر رہ گئی۔ ابھی بہت کچھ عرض کرنا ہے ذات گرامی پیغمبر کے تعلق سے اور مقام ختم نبوت کے تعلق سے۔ آج تو صرف اتنی بات یاد رکھیے گا کہ نبوت سے بے نیازی برہمنیت ہے۔ جب عمریں بت پرستی میں گزری ہوں،
تو برہمنیت کی تاثیر لہو سے آسانی سے نہیں جاتی. دیکھو علی کتنی روشن حقیقت ہے، کتنی روشن حقیقت ہے. کہاں کہاں یہ حقیقت چھپی ہوئی اور نمایاں بھی ہے. یہ نمایاں بھی ہے اور پوشیدہ بھی، پوشیدہ بھی ہے اور عیاں بھی. یہ سر عیاں ہے. میں تو علی کا نام بھی نہیں لے رہا ہوں، میں ذکر کچھ کر رہا ہوں، ذہن علی تک جا رہا ہے. یہ معجزہ ہے. جب کیفیت یہ ہو تو دنیا میں کوئی طاقت ذکر علی کو مٹا نہیں سکتی. ذکر علی مٹ نہیں سکتا، نام علی مٹ نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ خود عطا مصطفیٰ ہے. مقام ختم نبوت پر فائز ہو کر مصطفیٰ نے قرآن دیا تو وہ بھی قیامت تک کے لیے باقی ہے. مقام ختم نبوت پر فائز ہو کر مصطفیٰ نے علی کو پیش کیا، وہ بھی قیامت تک کے لیے باقی ہے. نہ قرآن مٹے گا نہ علی مٹ سکتا ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. بس قبل اس کے کہ میری آواز ساتھ چھوڑ دیں، گفتگو کو سمیٹ لوں. باقی بیان کل، ابھی ختم نبوت پہ بیان باقی ہے. محمد پہ نبوت کیوں ختم ہو گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ محمد امام المرسلین کیوں ہیں؟ محمد سید المرسلین کیوں ہیں؟ محمد کی ذات گرامی، وہ گوہر نایاب، وہ در یتیم عبداللہ، وہ کیا حقیقت رکھتا ہے، اس کی نورانیت کیا ہے، اس کی روحانیت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی نبوت کیا ہے، اس کی رسالت کیا ہے، اس کی خاتمیت کیا ہے، اس کی معراج کیا ہے. ہماری جانیں فدا ہو جائیں نام گرامی مصطفیٰ پر. ہماری تو آبرو نام مصطفیٰ سے، آبرو ماں ز نام مصطفیٰ است. ہماری آبرو نام مصطفیٰ سے. علامہ اقبال نے کسی اور کو نہیں، خدا را اس جملے کو کسی خاص پس منظر میں مت سنیے گا، کسی اور کو نہیں. دیکھیے گا کلیات اقبال، جا کر آج دیکھیے گا کلیات اقبال. یہ شعر کس کو خطاب کر کے کہا ہے؟ بے مصطفیٰ بے رسن خویش را کہ دی ہم اوست، اگر بے او نہ رسیدی تمام بو لہبیست. ارے اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچا دو کہ کل دین ذات مصطفیٰ ہے. اگر بے او نہ رسیدی، اگر مصطفیٰ تک نہیں پہنچے تو پھر کیا ہے؟ اسلام نہیں ہے، ابو لہبی ہے. اقبال نے کہا ہے، اور کس کو خطاب کر کے؟ یہ آپ جا کے دیکھ لیجئے گا. عوام کو نہیں، دانشوروں کو نہیں، یونیورسٹی والوں کو نہیں، علم اقتصاد کے ماہرین کو نہیں. کس سے خطاب کیا تھا؟ کس مکتب کے فاضل سے؟ کس مکتب اور کس مدرسے کو خطاب کیا تھا؟ اور مسئلہ کیا تھا؟ وہاں بھی مسئلہ نظریہ حکومت کا تھا. مسئلہ نظریہ حکومت کا تھا.
جس پر اقبال نے اعتراض کیا. مصرع پڑھ دوں تو کوئی حرج تو نہیں ہے. ایک مصرع اقبال کا مصرع ہے، میرا نہیں. ز دیوبند حسین احمد انچب العجبیست. ز دیوبند حسین احمد انچب العجبیست. یہ بوالعجبی کا قافیہ پہنچا ہے بولہبی تک. اسی قطعے کا آخری شعر ہے، 3 اشعار کا قطعہ ہے اور اسی قطعے کا آخری شعر ہے. نظریہ قومیت کا مسئلہ تھا. قومیت کیا ہے؟ مسلمان کی قومیت کیا ہوتی ہے؟ مسلمان کا نظریہ قومیت کیا ہے؟ مسلمان کا نظریہ حکومت کیا ہے؟ مسلمان کا نظریہ جمہوریت کیا ہے؟ یہی سب زیر بحث تھا جو اقبال نے کہا ز دیوبند حسین احمد انچب العجبیست. آخر میں فرمایا ہے کہ بے مصطفیٰ بے رسن خیش را کہ دی ہمہوس اگر بے او نہ رسیدی تمام بولہبیس. اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچاؤ، مصطفیٰ تک کہ وہی کل دین ہے. اگر اس تک نہیں پہنچے تو پھر بولہبی ہے. یہ اقبال ہیں جو کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کل دین ہے. یہ اقبال وہی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نے رمز قرآن از حسین مختیم. قرآن حسین سے پڑھو گے تب سمجھ میں آئے گا کہ کل دین مصطفیٰ ہے. حسین سے قرآن پڑھو، حسین کی زبان مبارک سے قرآن سنو، تب اندازہ ہوگا قرآن کا پیغام کیا ہے. بس گفتگو روک دیتا ہوں. حسین کی آواز سننے کے لیے کربلا جانا پڑے گا. حسین کی آواز سے قرآن سنو گے؟ دیکھو نو کے نیزہ سے حسین قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تاریخ ہے، تاریخ، یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے. نو کے نیزہ پہ سر مبارک حسین ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. کہیں سرکار سید الشہداء نے اس آیت کی تلاوت کی ہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بہت جلد ستم پیشہ اور ظلم شعار اپنے ٹھکانے تک پہنچ جائیں گے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے. کہیں اس آیت کی تلاوت فرمائی اور کہیں اس آیت کی تلاوت فرمائی جو سورہ مبارکہ کہف کی مشہور آیت ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اصحاب کہف و رقیم میری نشانیوں میں سے عجیب ترین اور عظیم ترین نشانی تھے. اور یہ کسی اور نے نہیں، صحابی پیغمبر نے سنا. 2 طرح سے روایتیں تاریخ میں ہیں. ایک مقام وہ ہے جہاں ایک صحابی رسول قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس آیت کو جب صحابی رسول نے پڑھا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو سر مبارک کے حسین نے آواز دی، ان قتلی و حملی اعجب من اصحاب الکہف والرقیم. اصحاب کہف و رقیم اللہ کی عظیم ترین نشانی نہیں ہے. میرا قتل کیا جانا، میرے سر کا نو کے نیزہ پہ بلند کیا جانا خدا کی سب سے بڑی نشانی ہے. وہ آیت قرآنی بانداز سوال تھی، حسین نے جواب فراہم کر دیا. کہیں پر یہ ہے کہ حسین نے خود اس آیت کی تلاوت فرمائی ہے. تو حسین کی آواز سننے کے لیے، حسین کی آواز میں قرآن سننے کے لیے کربلا جانا ہوگا، کوفے جانا ہوگا، شام جانا ہوگا. اب کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے.